الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد 18ویں پارے سے یعنی قد افلح المؤمنون سے انشاءاللہ چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے میں سورت کے اعتبار سے 3 حصے ہیں۔ سورہ مومنون مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو آیت اتاری یا سب سے پہلی جو شروعات کی ہے وہ جنت، استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ، ایسے مومنین جو جنت کے مستحق ہیں، ان کی 7 صفات ہیں، 7 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے کہا کہ تحقیق کی، یقیناً مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی ملی۔ کون سے مومن؟ پھر ان کی صفات کا ذکر کیا، وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی صفت تو مومن کی ہو گئی، گویا کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا قد افلح المؤمنون تو معلوم یہ ہوا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے یا جو مومن ہیں، یعنی ایمان کی صفت ہونی چاہیے ان کے اندر، ایمان کی صفت ہونی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ نماز میں خشوع اختیار کرنا، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا، ریاکاری وغیرہ سے اجتناب کرنا۔ جب نماز پڑھیں تو اس وقت دنیا داری، دنیاوی معاملات اور کاروبار، تجارت، ساری چیزیں ایک طرف اور نماز ایک طرف۔ اللہ رب العالمین گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے الاحسان، کہ احسان کسے کہا جاتا ہے، عبادت میں احسان کا کیا معنی ہے، تو اس میں کیا فرمایا کہ عبادت میں احسان کا معنی یہ ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو تو کم از کم یہ تو یقین ہو، یہ تو ایمان ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اگر یہ کیفیت آ جائے کہ ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور اس وقت اللہ رب العالمین ہمارے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، ہم جو دعائیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس کو سن رہا ہے، بغور سن رہا ہے، ہماری ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری نمازیں، ہماری دیگر عبادتیں اچھی ہو جائیں گی۔ یہ ہے خشوع کا معنی، خشوع اور خضوع کا معنی۔ انسان گریہ وزاری کے ساتھ، انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں نماز میں خشوع۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اعراض عن اللغو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرے۔ مومن کون ہے؟ مومن لوگ وہ ہیں یا ان کی صفات یہ ہے جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، غلط اور فحش باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اس کے کنارے نہیں جاتے، اور ایسے لوگوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہا والذین هم عن اللغو معرضون۔ چوتھی صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مومنون کی صفت یہ ہے، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، واجب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس زکوٰۃ میں اللہ رب العالمین نے واجب اور اسی طرح غیر واجب دونوں شامل ہیں۔ یعنی مومنوں کی صفت کیا ہے کہ واجب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، تطہیر کے معنی میں ہے۔ یعنی زکوٰۃ جب بولا جاتا ہے تو اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، چاہے واجب زکوٰۃ ہو یا نفلی زکوٰۃ ہو، دونوں نفلی صدقات و خیرات ہو۔ اس لیے کہا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومنون وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، واجب زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی نفلی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین، لیکن عموماً جو ہے، عموماً جب زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ واجب زکوٰۃ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن
خصوصاً یا دیکھا جائے قرآن کی اصطلاح میں یا اسی طرح مفسرین کی اصطلاح میں زکوٰۃ دونوں لفظ کے لیے استعمال ہوا ہے، دونوں کاموں کے لیے، واجب کے لیے بھی غیر واجب کے لیے بھی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اسی طرح کیا ہے ایک پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامنی وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی صفت ہے امانت داری کی، ایک یہ کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ کل ملا کے یہ کئی ساری صفات اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہاں پر ذکر کی ہے۔ 18ویں پارے کی شروعات اسی سے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تخلیق انسان کے مراحل کو ذکر کیا ہے، تخلیق انسان کے 9 مراحل ذکر کیے ہیں۔ بعض جگہوں پر 7 کا ذکر ملتا ہے، جس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے اور کچھ چیزوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کی جو تخلیق انسان کی جو مراحل ہیں، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے مراحل ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ذکر کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سب سے پہلے مٹی کا ذکر کیا کہ انسان جو ہے کس سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا۔ اور معروف ہے جب آپ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے اور اسی طرح ابلیس کا جو تفصیل کے ساتھ پارے 8 میں، اسی طرح جو ہے پہلے پارے میں اور کئی سارے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو جب اس میں آپ پڑھیں گے تو اس نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتہ من تراب وخلقتہ من طین، کیا فرمایا، کیا کہا ابلیس نے؟ کہا کہ تم نے اس سے جو ہے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تم نے جو ہے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو کیا ہے تکبر ہوا، گھمنڈ ہوا، اور اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ تو انسان کے مراحل میں، تخلیق کے مراحل میں کیا ہے، پہلا مٹی، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری چیز کہا ثم جعلناه نطفة من قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ جو 9 مراحل ذکر کیے، پہلا ہے مٹی، دوسرا ہے منی، ماں یعنی ایک میاں بیوی کے نطفے سے، جو نطفہ ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اس کے ملنے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، منی۔ اس کے بعد تیسرا ذکر کیا جمع ہوا خون، چوتھی چیز لوتھڑا، وہی خون جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو لوتھڑا کہتے ہیں، خون کا لوتھڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس میں پھر ہڈی بھی ڈال دیا، ہڈی بنایا انسانوں کو۔ اس کے بعد ہڈی پر پھر گوشت چڑھایا، چھٹا مرحلہ، ہڈی پر پھر گوشت چڑھایا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی یہ گوشت یہ نکال دیا جائے تو ہڈی رہے گی، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو کیا کیا، گوشت چڑھا دیا۔ اس کے بعد کہا انسان بنایا، 7ویں بات یہ ہے کہ مکمل ایک انسان بنا دیا۔ اس کے بعد کیا، 8ویں مرحلہ، اب انسان تو بن گیا، پھر 8واں مرحلہ کیا ہے، کہا کہ پھر ہم نے اس کو موت دے دی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہم نے اس کو موت دے دیا۔ اس کے بعد کیا کہا آخر میں، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ہم زندہ کریں گے، اٹھائیں گے۔ یہ پورا اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کے مراحل کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی موت کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتا ہے۔ سورہ نور میں کئی ساری باتیں ہیں، اس میں سے اللہ رب العالمین نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ یہ ہے کہ زانی اور مشرک سے نکاح کا حکم، اس کا بھی ذکر کیا۔ کیا کہا، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ کہا کہ ایک زانی وہ صرف اور صرف زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے، گویا کہ رغبت اس کی زانیہ میں ہوتی ہے، یا رغبت اس کی غلط چیزوں میں ہوتی ہے، فحش چیزوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت بھی کیا ہے، زانی مرد کا انتخاب کرتی ہے، زانی مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک جرم کے طور پر بتایا کہ
جو لوگ زانی مرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسمت یا ان کی مقدر میں زانیہ ہی لکھ دیتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے اصول کے حساب سے، ایسا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کوئی زانی شخص ہو، زنا کرنے والا ہو، اگر وہ دعا کرے، توبہ کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اس سے زنا اور گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں پہ ایک رغبت کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی چیزوں میں رغبت ہوتی ہے. جو لوگ گندے ہوتے ہیں ان کی رغبت گندی چیزوں میں ہوتی ہے، گندی چیزوں میں ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی مرد ہے زنا کرنے والا تو اس کی جو رغبت ہوگی وہ فحش کرنے والی گندگی جو گندی عورتیں ہوں گی اسی میں اس کی رغبت ہوگی. اسی طرح جو خاتون زانیہ ہوگی اور گنہگار ہوگی، بدکار عورت ہوگی، تو اس کی بھی رغبت ایسے ہی لوگوں میں، یعنی اس کا ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اس کو جو انٹرسٹ ہوگا وہ ایسے ہی لوگوں میں ہوگا، ایسے ہی لوگوں میں ہوگا جو لوگ گندے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے زنا کی حد بھی یہاں پر متعین کی ہے کہ زنا کی کیا حد ہے. اگر جو ہے شادی شدہ ہے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا اور 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے. پھر یہ کہا کہ بھائی اگر سنگسار ہی کر دیا جائے تو وہی کافی ہو جائے گا، اسی میں مر جائیں گے تو پھر 100 کوڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی. غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ ذکر کیا یہاں پر. اسی طریقے سے والذین نہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو. غیر شادی شدہ کو بھی 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے بھی، اور رجم کیا جائے گا. رجم یعنی پتھروں سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. حالانکہ اس کو آپ جو ہندوستان میں اس کو فالو نہیں کر سکتے، یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ صرف اسلامی حکومت کے لیے ہے. 80 کوڑے کس پر ہے؟ حد قذف ہے. حد قذف کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ یعنی بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. مان لیجیے اگر کسی نے کسی کو الزام لگا دیا، کسی خاتون پر الزام لگایا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو حد قذف اس پر جاری کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنا محفوظ رکھا ہے معاملہ. اگر ایسا نہ ہو تو ہر کوئی کسی پر الزام لگا دے، تو کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. کہا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے ہیں، تو کہا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر ان کی شہادت بھی قبول نہ کی جائے. شہادت کا معنی کیا ہے؟ بھائی جب کسی مسئلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آئیے گواہی دیجیے، 4 لوگوں کی شہادت مطلوب ہے یا 2 مردوں کی شہادت قبول کی جائے گی، تو ایسے شخص جو الزام لگایا اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سزا یہ دی کہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے. مرد ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی جا رہی ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کہا یہ لوگ فاسق لوگ ہیں. یہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنے معاملات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. ایسے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے. آپ الزام لگا دیا، آپ کہہ دیے کہ فلاں جو ہے بدکاری کر رہی تھی عورت، یا فلاں خاتون یہ ہے، فلاں خاتون ایسی، ایسا کہنا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو 4 گواہ پیش کیجیے. اب تو زمانہ گواہوں کا الگ ہو گیا. اب تو جو ہے ویڈیو کے ذریعے، ویڈیوگرافی کے ذریعے سے جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور جو ہے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، بدنام کر دیا. اب تو جو ہے باقاعدہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ویڈیوز کا غلط استعمال ہوتا ہے. بھائی اگر آپ نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑ ہی لیا ہے تو اس کا یہ کہاں حکم ہے کہ آپ اس کو عام کر دیں؟ یہ تو حکم ہے نہیں. وہ تو قاضی کے پاس فیصلہ لے کر جانا چاہیے آپ کو کہ بھائی یہ عورت یا یہ خاتون جو ہے یہ بدکار عورت ہے، اس پر جو ہے حد نافذ ہونی چاہیے. حالانکہ حد تو نافذ ہو بھی نہیں سکتی ہندوستان کے اندر، لیکن اس کا یہ معنی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو وائرل کر دیں سوشل میڈیا پر. یہ بالکل غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
جس چیز کو اللہ رب العالمین نے چھپا لیا اس کو آپ بھی چھپا لیں، جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے اس کو آپ بھی چھپا لیں، اس کا معاملہ اللہ کیا ہے، ہاں اس کا اخروی معاملہ جو ہے وہ اللہ کیا ہے، وہ کیا سزا دے گا، کیا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کسی پر جو ہے خاص طور سے یہاں پر دیکھیے جو ذکر ہے حد قذف کا، وہ خواتین کا ذکر کیا اللہ نے، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ یعنی نیک عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، نیک عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں نا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس سے یہ معنی نہیں ہوا کہ جو بری عورتیں ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ عموماً جو بہتان تراشیاں ہوتی ہیں وہ نیک خاتون پر ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، مان لیجئے کسی خاتون کے بارے میں کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے یہاں یہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا تبھی تو بات آئی ہے۔ بھئی آپ کو کیسے معلوم کچھ نہ کچھ رہا ہوگا؟ ایسے ہی تو بات ہوتی ہے۔ جیسے مان لیجئے کسی خاتون کا مسئلہ آیا یا کسی شخص کا ہی، مردوں کا ہی معاملہ لے لیجئے، کوئی مسئلہ آ گیا اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو دوسرے لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو دوسرے لوگ سننے والے ہیں، وہ فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کچھ تو رہا ہوگا، ایسے تو کوئی نہیں کہے گا۔ اس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے فیصلہ لیتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں، اسٹینڈ لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ چیز بالکل بھی غلط ہے۔ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا تو پھر اس کو تم آگے بیان بھی مت کرو، چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ اگر تمہیں اس میں انٹرسٹ ہے، بھائی تم واقعی جاننا چاہتے ہو مسئلے کو کہ کیا ہوا ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی آ کر کے بتا دیا کہ فلاں شخص ایسا ہے تو آپ معاشرے میں پھیلاتے پھر رہے ہو۔ ہاں خاص طور سے اس مسئلے میں ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ فلاں عورت ایسی ہے، اب آپ اس کو کیا کیے، اس کو بتا رہے، اس کو بتا رہے، ارے تم نے سنا کچھ؟ نہیں سنا، ارے فلاں عورت کے بارے میں ایسا معاملہ، ارے تم نے کچھ سنا؟ نہیں سنا، فلاں عورت ایسے ہو رہا معاملہ، جیسے میں بتا رہا ہوں نا، بالکل ایسا ہی معاملہ کرتی ہے ہماری مائیں بہنیں۔ نہیں بھی معلوم رہتا نا تو وہ پوچھ کر بتائیں گی، ارے تم نے سنا؟ ارے کہاں رہتی ہو، تم کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے یہاں سب کیا کیا ہو گیا، تم کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، صحیح میں خبر نہیں ہے؟ نہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ اچھا تو میں بتاتی ہوں، ہاں ایسا شروع کرتی ہے، ایسا شروع ہوتا ہے معاملہ، پھر وہ پورا گندگی پھیلا کر کے معاشرے میں پوری گندگی پھیلا دیتی ہے، کسی خاتون کے پیچھے پڑ کر کے اس کو پوری طریقے سے بدنام کر دیتی، پوری طریقے سے بدنام کر دیتی ہے، اتنا کہ وہ کہیں اٹھنے بیٹھنے لائق نہ رہ جائے۔ یہ حالت ہے ہماری ماں بہنوں کی بھی، اور اس معاملوں میں اب ہمارے پہلے یہ مسئلہ ایسا تھا کہ خواتین کے ساتھ خاص تھا، لیکن ہمارے مرد حضرات بھی پیچھے نہیں رہے، وہ بھی اس معاملے میں بہت آگے ہو گئے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، کہیں دکان پہ بیٹھ گئے تو وہاں چل رہا ہے، کہیں ہوٹل پہ بیٹھ گئے چائے نوشی پہ تو وہاں برائی چل رہی ہے، غیبت چغلی، ہر چیز میں ہمارے مرد حضرات بھی بہت آگے ہو گئے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الزام تراشیوں سے بچیں، اور اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو آپ تحقیق کر لیں، آپ تحقیق کر لیں یا درگزر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی برائیوں کو چھپا لیتا ہے، اس کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کے یا اسی طرح ہماری ماں بہنیں اپنے بہنوں کے عیب پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بیان کرتے پھریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ افک کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بالکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک کا واقعہ، افک کا معنی اصل میں ہوتا ہے پلٹ دینا، کسی چیز کو پلٹ دینا۔ اب چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی مستحق تھی؟ تعریف کی، ثنا کی، کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی پاک دامنی کا چرچا کیا جائے، اس چیز کی مستحق تھی۔ منافقوں نے کیا کیا؟ ان کی پاک دامنی کو پلٹ دیا، الزام لگا دیا ان کے اوپر، اس لیے اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا منافقوں نے. اور واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ اس طرح ہوا کہ مختصر ذکر کر دیتا ہوں. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. اس کے بعد جب جنگ سے وہاں پڑاؤ سے واپس جانا ہوا، مدینہ کی طرف واپس لوٹنا ہوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر چلی گئی تھی اور واپس آئیں تو پڑاؤ اٹھنے والا تھا لیکن ان کا ہار گر گیا تھا، تو وہ دوبارہ وہاں چلی گئی جہاں قضاء حاجت کے لیے وہ گئی تھی. تو دوبارہ وہاں گئی اور ہار ڈھونڈ رہی تھی. ڈھونڈ کر کے جب واپس آئیں تو پڑاؤ جا چکا تھا، قافلہ یہاں سے واپس ہو چکا تھا روانگی کی طرف، اس کی روانگی ہو چکی تھی. اب دیکھا یہاں تو کوئی ہے نہیں. اب وہ پریشان ہوئی. جو پریشان ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، فوراً وہیں پر وہ رک گئیں کہ ابھی جب لوگوں کو میری خبر ہوگی تو واپس آئیں گے. اصل میں ایک پالکی چلتی تھی، پالکی ہوتی تھی، ہودج جس کو بولتے ہیں. پالکی تو جانتے ہوں گے نا، وہ 2 لوگ آگے 2 لوگ پیچھے لے کر کے چلتے تھے اور ایک بنایا ہوتا تھا، اس میں بیٹھتی تھی. تو اس پالکی میں ان کو لگا، جو لے جانے والے تھے صحابہ، ان کو لگا کہ حضرت عائشہ موجود ہے کیونکہ وہ بڑی ہلکی پھلکی تھی، چھوٹی ہلکی پھلکی تھی، پتلی دبلی، تو ان کو لگا کہ موجود ہوں گی. وہ لوگ چلے گئے، جان نہیں سکے. تو وہ وہیں رک گئیں کہ اگر کوئی آئے گا میری نہ ہونے کی جب خبر ہوگی تو میں اگر کہیں آگے چلی جاؤں گی تو میں نہیں ملوں گی، یہیں رہوں گی تو یہیں تک واپس آئیں گے. تو وہیں رکی رہیں. اس کے بعد جو ہے ایک صحابی کی باری ایسی ہوتی تھی کہ بھائی تم بعد میں آنا، سب دیکھ کر کے، کوئی سامان چھوڑ گیا ہو، کچھ چھوڑ گیا ہو تو پورا دیکھ کر کے حفاظت کے ساتھ اس کو پہنچا ہو. اتفاق سے وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ ہے تو فوراً کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ جو ہے یہ تو حضرت عائشہ ہے. یہ جو ہے آیت حجاب اترنے سے پہلے، پردے کا حکم ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان گئے. تو انہوں نے فوراً کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہوا، یہ تو حضرت عائشہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کو سواری پر بٹھایا اور نکیل پکڑی اور ان کو لے کر کے مدینہ پہنچے. اب جب پہنچے تو وہاں پر منافقوں نے دیکھ لیا کہ یہ قافلہ تو پہلے آ چکا ہے، حضرت عائشہ بعد میں آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. بات ایسے بڑھتی ہے کہ کچھ تو بات ہے، کیا ماجرا ہے. اب اس طرح منافقوں نے کیا کیا، پورے مدینے میں اور پورے لوگوں میں اس کو عام کر دیا، کچھ تو مسئلہ ہے. اور عام ہی نہیں کیا، سیدھا زنا کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ. اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس طرح پورے مدینے میں. اب بات ایسی تھی، چونکہ ام المومنین کی بات تھی اس لیے وہ تیزی سے پھیل گئی بات. اگر عام آدمیوں کی بات ہوتی تو دھیرے پھیلتی ہے، لیکن اب چونکہ ام المومنین کا مسئلہ تھا، ان کو بدنام کرنا تھا، اس لیے وہ بات بہت آگ کی طرح پھیل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. پورا 1 مہینہ چلے گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چھوڑ دیے. صحیح اسلامی واقعات ایک کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، اس عنوان سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ پڑھیں کبھی انشاءاللہ. کس طرح سے وہ روتی رہتی تھی، بہت روتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کرتے تھے. آپ ذرا سوچیں کیا حالت ہوگی. بہت روتے تھے. اس کے بعد لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، دعائیں خوب کرتی تھی، خوب کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک دامنی میں آیتیں اتار دی. سبحان اللہ، کہ ان کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے سوچا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہے، بعد میں بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں نے سوچا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیں گے، بس ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے مقام میں، ہماری فضیلت میں آیتیں اتر جائیں گی. اللہ رب العالمین نے آیتیں اتار دی. بہرحال وہ پورا واقعہ جو ہے مختلف کتابوں میں موجود ہے. تفسیر احسن بیان کے اندر بھی مختصر واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ہے واقعہ افک. اس میں کچھ صحابہ بھی آ گئے منافقوں کی زد میں. ایک مصطح بن اساثہ نام ملتا ہے، وہ ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری سب کون کر رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میری بیٹی کے اس جو ہے جو منافقوں نے جو سازش رچی اس میں یہ بھی شامل ہے، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب میں تیری کفالت نہیں کروں گا. اللہ نے اس کے لیے بھی آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ.
ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ جو اہل فضل لوگ ہیں، جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو کفالت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی کفالت بند نہ کریں، ہاں وہ غربا مساکین کی کفالت کرتے رہیں. ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. تو یہ جو ہے پورا واقعہ اللہ نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اس میں کئی ساری باتیں اور بھی تھیں جو کہنے کی، ایک گھر میں داخل ہونے کے آداب کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کیا. اس سورہ میں احکام بہت ہیں. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے. مثلا زنا کا حکم، اور پھر زنا کے بعد کوڑے کا حکم، پھر یہ حد قذف کا حکم، پھر آیت لعان بھی اسی کے اندر ہے. ہاں اس کا بھی کیا حکم ہے، اس کا بھی ذکر ہے. گھر میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر ہے. یہ پورے جو ہے، یہ پوری صورت جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام. إن الله بصير